والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف عزت و جلالت اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار عبث بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، مجھے اور آپ کو صحیح و سیدھا راستہ بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے عزیز بندوں کو نبی و رسول بنا کر ہمارے درمیان مبعوث کرتا رہا۔ اس کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر، شافی محشر، ساقی کوثر، افضل البشر، بہتر و برتر، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ یوسف کی آخری رکوع کی 2 آیتیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے 2 آیتوں کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے سچ کہنے، آپ لوگوں کو سچ سننے، پھر ہم تمام لوگوں کو اس سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ لوگوں کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی ہی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زمین اور آسمانوں میں ہیں، ہم لوگ جب ان نشانیوں سے، ان آیتوں سے، توحید پر دلالت کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے گزرتے ہیں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، ہم لوگ منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں یا پھر آنکھ بند کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، تم میں کے اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مگر شرک کے ساتھ، اکثر لوگ تو ایمان لا لیتے ہیں شرک کے ساتھ۔ تو محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ کے بارے میں اہل علم، اہل تفسیر وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جزیرہ عرب کے اندر اس وقت جو مشرکین پائے جاتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ ایمان بھی لاتے ہیں تو شرک کے ساتھ لاتے ہیں، ایمان والے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر شرک پیوست ہو جاتا ہے، شرک جگہ بنا لیتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ آیت پر میں اور آپ جب غور کرتے ہیں، یہ آیت ہماری زندگیوں کے اندر بھی پیوست ہو چکی ہے، ہماری حرکات و سکنات پر بھی یہ آیت کی گرفت اور آیت کی پکڑ ہو چکی ہے۔ محترم حاضرین، اگر دیکھا جائے اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہماری زندگیاں جو ہے بالکل اس آیت کریمہ کے موافق ہو چکی ہیں، ہمارے زندگیوں کے اندر بھی، ہمارے دلوں کے اندر بھی، ہمارے دکانوں کے اندر بھی، ہمارے کاروباروں کے اندر بھی، ہمارے مکانوں میں بھی شرک داخل ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ شرک ہمارے زندگیوں کے اندر کیسے داخل ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، مکہ کے مشرکین جو تھے، یہ ربوبیت کے معاملے میں توحید ربوبیت، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ اس میں سے ایک قسم ربوبیت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو پالنہار ہے، ہمارا جو رازق ہے، وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، اپنے تمام افعال و اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ جیسا کہ رزق دینے والا کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالی. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ہمیں روزی اور ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ساری چیزیں ربوبیت سے تعلق رکھنے والی ہیں. اگر یہ مکہ کے مشرکین کے اندر دیکھی جائے یہ صفت تو ابو جہل بڑا موحد تھا، ابو لہب پکا موحد تھا، نضر بن حارث پکا موحد تھا، اسی طرح عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے کے سارے جو اس زمانے کے بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ربوبیت کے معاملے میں یہ سچے پکے تھے، موحد تھے. لیکن ان کی غلطی کہاں ہوئی؟ الوہیت کے باب میں. الوہیت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ ایک اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنے سے الوہیت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. جب یہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو آتے تھے تو تلبیہ کہا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے گھر پر حاضر ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں. لا شریک لک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے. الا شریک، سوائے ایک کے. اللہ کے برابر کسی ایک کو لا لیتے تھے. کس کو لا لیتے تھے؟ اپنے قوم کے جو بت ہوتے تھے، لات، منات، عزا، یعوق، نصر وغیرہ، حبل وغیرہ، جو بھی بت ہوتے تھے ان کے قوم کے بتوں کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیتے تھے اور جوڑنے کے بعد کہتے تھے کہ اے اللہ یہ بھی تجھے مالک مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. اے اللہ جو یہ حبل ہے، جو لات ہے، جو یہ ہمارے قوم کے جو بت ہیں، معبود ہیں، اے اللہ ان کا معبود بھی تو ہی ہے. لیکن اے اللہ ہم لوگ ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں، ان سے اسی لیے مناجات اور منت و سماجات کرتے ہیں، ان سے دعائیں اسی لیے مانگتے ہیں. وہ پیکر ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے جو فیاضی ہے، اس کی جو اچھائیاں ہیں، جس کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے، ان ساری چیزوں سے میں خوش ہوں اور انہی چیزوں کی بنیاد پر میں اسے محبت کرتا ہوں. اسلام نے، شریعت نے اس چیز کو ترغیب کے ساتھ ابھارا، ترغیب دیا ہے اس چیز پر، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے اللہ کے نبی، ساری چیزوں کا مطالبہ کرنا آج ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے، آج ہم نے ہماری زندگی کا معمول بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف محبت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہم نے اس محبت کے اندر غلو سے کام لیا. کام لینے کے بعد ان کو اپنا پیر اور ولی بنا لیا، ان کے سامنے سجدے کرتے گئے اور ان سے مانگتے گئے، ان پر نظر و نیازیں چڑھاتے گئے، ان کی ہر بات کو مانتے ہوئے ہم نے شخصیت پسندی سے شخصیت پرستی کی طرف ہم لوگ چلے گئے، شخصیت پرستی کی طرف. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی آخری وقت میں، سکرات کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر لعنت کرے، عیسائیوں پر لعنت کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، انبیاء کی قبروں کو انہوں نے اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لیا. وہاں جا کر انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں. شخصیت پسندی، نیک بندوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت تھی، لیکن ان کی محبت میں اور آپ نے غلو کر دیا. غلو کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اور آپ شرک کر بیٹھے، ہماری زندگیوں کے اندر شرک آ گیا، ہم لوگ اسے شرک سمجھتے ہی نہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھٹکارا چھوٹ دے رہا ہے تاکہ میں اور آپ اس گمراہی کے اندر اور مزید چلے جائیں اور گہرائی سے اس گمراہی کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے رہا ہے. تو محترم حاضرین، نیک بندوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. نیک بندوں سے محبت میں غلو کرنا یہ یقیناً یہ شرک ہے. شخصیت پسندی، کسی کو پسند کرنا اس کی ایمان کی وجہ سے، یہ اچھی چیز ہے، اس کا حکم قرآن میں ملتا ہے. لیکن اس اچھائی کو آگے لے جانا، ان کے پیر پڑنا، ان سے منت و سماجات کروانا، ان سے دعائیں کروانا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے رکوع کرنا، ان کے مرنے کے بعد ان کے مزاروں پر جانا، یقیناً یہ شخصیت پرستی ہے. اللہ کے برابر ان کو درجہ دینے کے برابر ہے، اللہ کے برابر انہیں کھڑا
کھڑا میں اور آپ اللہ کے برابر انہیں کھڑا کر رہے ہیں تو یقیناً یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ شرک ہے، شخصیت پسندی یہ ایمان کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک دوسری چیز جس کے ذریعے سے شرک ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے وہ ہے آثار پرستی، آستانوں پرستی۔ آثار پرستی کسے کہتے ہیں؟ بھئی کسی نشانی، کسی درخت، کسی پتھر یا پھر کسی جگہ کی پوجا کرنا، کسی جگہ کی پوجا کرنا، کسی درخت کو متبرک سمجھنا، کسی پتھر کو، کسی چٹان کو متبرک سمجھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا، یقیناً یہ شرک ہے، سوائے ان مقامات کے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا ہو کہ یہاں جانا اتنی نیکیاں ہیں، یہاں پر جانے کے اتنا ثواب ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، مسجد قباء ہے، ان جیسی جگہوں پر جانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کسی جگہ کو متبرک سمجھ لینا، کسی درخت کو متبرک سمجھ لینا، کسی چٹان کو متبرک سمجھ لینا، کسی کی عظمت کو بڑھا دینا، یقیناً یہ شرک ہے، یقیناً یہ شرک ہے۔ کیا یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر داخل نہیں ہوئی؟ یقیناً داخل ہوئی ہے۔ آج دیکھیں کتنے نام نہاد مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کو ہرا کپڑا باندھتے ہیں، درختوں کو دھاگے باندھتے ہیں اور درختوں کے پاس چراغیں لگا کر منت و سماجات کرتے ہیں۔ یقیناً یہی چیز آثار پرستی اسلام کے اندر ناجائز ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شرک کہا ہے۔ محترم حاضرین، فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد تقریباً 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف سفر کر رہے تھے۔ حنین کی طرف سفر کرتے وقت درمیان میں ایک درخت آتا ہے جس کا نام ہے ذات انوات، ذات انوات جس کا نام ہے ذات انوات۔ یہاں سے جب لوگ گزرتے تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، اس درخت سے جب گزر ہوتا ان کا تو ان کے پاس جو بھی ہتھیار وغیرہ ہوتے، جو بھی تلواریں ہوتی، جو بھی اسلحہ ہوتے، ان تلواروں کو، ان ہتھیاروں کو اس درخت پر لٹکا دیتے۔ لٹکا کر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس درخت پر لٹکانے، یہ درخت جو ہے متبرک ہے، برکت دینے والا ہے، بابرکت درخت ہے، اس پر تلواریں لٹکانے کی وجہ سے، اپنے اسلحہ لٹکانے کی وجہ سے، ہتھیار لٹکانے کی وجہ سے برکت آئے گی اور ہم لوگ کسی بھی جنگ میں شکست نہیں ہوں گے، کسی بھی جنگ میں ہم لوگ نامراد نہیں ہوں گے، ہر جنگ میں ہمیں فتح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ تو یہ ارادے سے یہ لوگ جو ہے اپنے تلواروں کو اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا۔ منظر دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہمارے لیے کوئی ذات انوات نامی درخت مقرر نہیں کر دیتے؟ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت کیوں نہیں بتا دیتے؟ کسی درخت کی تخصیص کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ بھی ہماری تلواریں اس پر لٹکا کر برکت حاصل کر لیتے۔ تو کیوں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے اسی وجہ سے کہا کہ جو صحابہ اکرام فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے تھے، اسلام قبول کر ابھی ٹھیک سے 8 سے 10 دن بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی یہ پرانے خیالات کے صحابہ اکرام تھے، پرانے ذہنوں کے صحابہ اکرام تھے، زمانے جاہلیت سے جاہل قوم سے نکل کر یہ مسلمان بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر ابھی 8 سے 10 دن نہیں گزرے تھے۔ پرانے خیالات کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دو، ہم بھی اس درخت پر اپنی تلواریں لٹکائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے نادانو، تم نے ایسی ہی بات کہی ہے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ سے ان کے قوم والوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم سے گزر ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ان کے قوم والے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت، یہ دیکھو یہ قوم والے کتنے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے کتنے معبود ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کاش ہمارے لیے بھی ایک سے زیادہ معبودیں ہو جاتی،
ایک سے زیادہ معبود ہو جاتے، ایک سے زیادہ الہ ہمارے بن جاتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ لوگ دیکھو کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ہمارے بھی معبود زیادہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو اسی طرح کی بات اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم والوں نے جو بات کہی تھی اسی طرح کی بات نادانو تم نے بھی کہی، کیونکہ ابھی اسلام میں نئے نئے سے آئے تھے۔ محترم حاضرین، اسی طرح بیت رضوان صلح حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا جس درخت کے نیچے صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر بشارت دیتے ہوئے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے جنہوں نے بیت رضوان کے نیچے بیت رضوان میں شرکت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی۔ جو کوئی بھی اس راستے سے گزرتا، بیت رضوان سے گزرتا، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ کر جاتا، 2 رکعت نماز پڑھ کر جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے دیکھا کہ آج کی جو قوم ہے، آج کے جو لوگ ہیں، آج کے جو پریزنٹ اقوامیں ہیں، یہ جو ہے یہاں پر صرف 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے۔ یہ قوم جانے کے بعد بعض دوسری قومیں جب آئیں گی تو اس درخت کو عبادت گاہ بنا لے گی، اس درخت سے پوچھے گی، اس درخت کو اپنا معبود بنا لے گی۔ یہ دور اندیش نگاہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ حکم دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیت رضوان، جس درخت کے نیچے جمع ہوئے صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جمنے والے سے راضی ہے، تو ایسے درخت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جڑ سمیت کاٹنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ آگے چل کر یہاں پر کچھ ہوگا، عبادت گاہیں بنا لیں گے، اس درخت کو عبادت گاہ بنا لیں گے اور یہاں پر عبادتیں ہوں گی، اس درخت کو متبرک سمجھیں گے لوگ، اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ دور اندیشی کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ختم کر دیا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمان اپنے گھروں پر ہرا جھنڈا لگواتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جب تک یہ جھنڈا ہمارے گھروں پر رہے گا تب تک کسی طرح کی بلائیں نازل نہیں ہوں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی آفت، کوئی صعوبت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہمارے گھروں کو چھو نہیں سکتی۔ جب یہ جھنڈا ہمارے گھر سے نکل جائے گا تو یقیناً ساری پریشانیاں بلائیں آ جائیں گی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے، چور دروازے کھل چکے ہیں ہمارے لیے، شرک کے دلدل میں میں اور آپ جا رہے ہیں، شرک ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہیے، صحیح جو عقیدہ ہے، صحیح جو منہج ہے، اس منہج کی اتباع کرتے ہوئے عقیدے کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی مجھے اور آپ کو بے حد ضروری ہے۔ 2 چیزیں، ایک شخصیت پسندی اور ایک آثار پرستی۔ تیسری چیز علم تنجیم، جسے علم نجوم وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ستاروں کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا یا پھر ستاروں کے اندر اثر ہے اس چیز کو ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کہیں کسی کو خوشی ملتی ہے، کہیں کسی کو دکھ ملتا ہے، کسی کے گھر پر حادثہ ہوتا ہے، کسی کے گھر پر اچھی خبر آتی ہے۔ یہ جو بھی چیزیں ہیں، کہیں حادثہ ہو گیا تو اس حادثے کے ہونے میں ستاروں کا اثر ہے، کہیں کسی کو خوشخبری مل گئی تو ستاروں کا اثر ہے، کہیں کسی کو تکلیف آ گئی تو ستاروں کا اثر ہے، کوئی آدمی بار بار بیمار ہو رہا ہے تو اس کا ستارہ کمزور ہے، کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ عروج دے رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ اس کا ستارہ اچھا ہے، اس کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے ستارے کی وجہ سے اس کا بیٹا اس کے لیے لکی ہے، لکی چام ہے، اس کے وجہ سے اسے ترقی مل رہی ہے۔ یقیناً ایسا سمجھنا، ستاروں کو اثر والے سمجھنا، ستاروں کے اندر تاثیر ہوتی ہے سمجھنا، سارے جو بھی معاملات دنیا کے اندر روئے زمین پر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ سمجھنا یقیناً یہ شرک ہے، یقیناً یہ شرک ہے۔ محترم حاضرین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات میں بارش ہوتی ہے تو بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے بارش ہوئی۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے ستاروں کو جھٹلایا، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہوئے میرا انکار کر دیا، جو ستاروں پر ایمان رکھتے ہوئے میرا انکار کیا۔ اللہ پر ایمان رکھ کر ستاروں کا انکار کرنے والے وہ صحابہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اور ستاروں پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کا انکار کرنے والے وہ صحابہ جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ ابھی یہ مسلمان کچے تھے، ابھی اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے، اس لیے زبان پھسل کر ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے ستاروں کو دھتکارا، اور میرے بعض بندوں نے میرا انکار کرتے ہوئے ستاروں کو اثردار سمجھا، تو یقیناً یہ شرک ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے معاملات میں ایک سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے شادی کا۔ ہماری زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں، اس میں سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ شادی کی خوشی ہے۔ یہ معاملے کے اندر اکثر لوگ سلفی منہج رکھنے والے لوگ، بعض علماء اکرام اور بعض ایسے لوگ جو علم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی شرک کرتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ انویٹیشن کارڈ وغیرہ چھپانے کے معاملے میں۔ شادی کا جو انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے، رقیہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں لکھا جاتا ہے فلاں صاحب کی دختر نیک اختر۔ لکھا جاتا ہے نہیں لکھا جاتا؟ لکھا جاتا ہے۔ سارے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بھائی میں اہل حدیث ہوں، صحیح عقیدہ رکھنے والا ہوں، منہج سلف کو اختیار کرنے والا ہوں، اسلاف کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنا کر زندگی گزارنے والا ہوں۔ ایسا آدمی بھی یہ چیز لکھائے گا دختر نیک اختر۔ نیک اختر کا مطلب کیا ہے؟ اختر ستارے کو کہا جاتا ہے۔ دختر نیک اختر، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر، فلاں صاحب کی دختر جس کا ستارہ بڑا اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ فلاں صاحب کی بیٹی جس کا ستارہ اچھا ہے، فلاں صاحب کی بیٹی جو اس کے لیے لکی ہے۔ یہ چیزیں آج اہل حدیث کے اندر، صحیح العقیدہ رکھنے والے لوگوں کے اندر، منہج سلف کو اختیار کرنے والے لوگوں کے اندر، بعض ائمہ اکرام کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ شرک کا دروازہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا یہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا؟ یقیناً یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ کتنے نادان لوگ ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر کارڈ میں لکھواتے ہیں دختر نیک اختر، وہ بیٹی جس کا ستارہ اچھا ہے، فلاں صاحب کی بیٹی جس کا ستارہ اچھا ہے، فلاں صاحب کی بیٹی جو فلاں صاحب کے لیے بڑی لکی ہے۔ ستاروں پر ایمان آ گیا ہمارا، ستاروں پر ایمان آ گیا۔ یقیناً یہ شرک ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح نیوز پیپر وغیرہ میں ایک کالم آتا ہے، ستاروں کا کھیل، الگ الگ ناموں سے آتا ہے۔ تو اس میں ہفتے میں ایک مرتبہ یا 2-3 دن میں ایک مرتبہ ایک کالم آتا ہے۔ اس کالم میں لکھا ہوتا ہے کہ جس کا نام عین سے ہے، جس کا نام الف سے ہے، جس کا نام صاد سے ہے، جس کا نام زا سے ہے، جس کا نام با سے ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور جس کا نام فلاں لیٹر سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے اتنے دنوں کے اندر بربادی ہے، اتنے دنوں کے اندر نقصان ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک کالم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آج نام نہاد مسلمان صرف اس کالم کو دیکھنے کے لیے، اس سے اثر لینے کے لیے، اسے صحیح سمجھتے ہوئے، صرف اس کالم کو پڑھنے کے لیے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس پیپر کو خریدتا ہے، اور اس کے اندر جو چیزوں کی باتیں بتائی جاتی ہے ان ساری چیزوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا یہ ستاروں پر ایمان نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، یقیناً یہ ستاروں پر ایمان ہے، اور جو شخص ستاروں پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس کا مضبوط ایمان ہوتا ہے وہ ستارے اور اس جیسی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. کوئی بھی چیز آ جائے وہ ساری چیزوں پر اعتماد، ساری چیزوں کے معاملات جو ہیں اللہ کے سپرد کرتا ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے. تو محترم حاضرین، تیسری چیز کیا تھی؟ علم نجوم، ستاروں کو اثردار سمجھنا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ستاروں کے اندر، ستاروں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ستاروں کے اندر اثر ہے، ہمیں اچھائی ملتی ہے تو ستارے کی وجہ سے، برائی ملتی ہے تو ستاروں کی وجہ سے، بیماری آتی ہے تو ستاروں کی وجہ سے، بیماری شفا ہوتی ہے تو ستاروں کی وجہ سے. اگر کوئی آدمی ایسا ایمان رکھتا ہے، ستاروں کو اثردار سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی مشرک ہے. یقیناً وہ آدمی مشرک ہے. کسی کو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے لیے لکی سمجھتا ہے، جس کا ستارہ اچھا سمجھتا ہے، یقیناً یہ بھی شرک ہے. تو محترم حاضرین، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، بدشگونی کا عقیدہ رکھنا. بدشگونی کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کے تعلق سے برا خیال رکھنا، برا تصور رکھنا. جیسا کہ ماہ سفر چل رہا ہے، غالباً 1-2 دن کے اندر یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. بڑا میں نے اور آپ نے اس مہینے پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی ہے. اس مہینے کو ہم نے منحوس قرار دیا ہے. کیا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی رات، کوئی بھی دن کبھی منحوس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے تکرار کے ساتھ قسم کھائی اور تکرار کے ساتھ حدیث کے اندر 3 دفعہ کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ دیکھو بدفعلی لینا، کسی چیز سے برا تصور لینا، سوء ظن رکھنا کسی چیز کے بارے میں، یقیناً یہ شرک ہے. یقیناً یہ شرک ہے. کالی بلی گھر کے سامنے سے یا پھر ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سفر کامیاب نہیں ہوگا، چلو واپس لوٹتے ہیں. گھر پر الو بیٹھ کر پکارنا شروع کر دے تو کہتے ہیں کہ منحوس ہے یہ چیز، اب گھر کے اندر کوئی بلا آ کر رہے گی. گھر پر کوا بیٹھ کر پکارتا ہے تو یقیناً کوئی برائی آج ہمیں نصیب ہونے والی ہے. محترم حاضرین، ایک بات کہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے، جس کا اعتماد، جس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اسے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو آدمی توحید والا نہیں ہوتا، جو آدمی مشرک ہوتا ہے، اللہ پر جس کا بھروسہ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، وہ شخص جو ہے نا دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. ہر چیز سے ڈرتا ہے. کوا پکارا تو بھی ڈرتا، ہاتھ کے لکیریں دیکھ کر ڈرتا، الو دیکھا تو الو کے پکار پر ڈرتا، کالی بلی سے ڈرتا، کالے کتے سے ڈرتا، ہر چیز سے ڈرتا. وہ آدمی جس کے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، جس کے پاس توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، منہج سلف ہے، وہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کسی سے بھی نہیں ڈرتا. تو یہ بدشگونی کا عقیدہ کہ منگل کا دن برا ہے، ہفتے کا دن برا ہے، منگل کے دن لڑکیوں کو سسرال بھیجنا منع ہے، ہفتے کے دن لڑکیوں کو سسرال سے لانا منع ہے، یہ ساری چیزیں، ہوا کو گالی دینا، کسی چیز سے بدشگونی لینا، سفر کا مہینہ درست نہیں ہے، اس میں شادیاں مت کرو، ربیع الاول کا مہینہ درست نہیں ہے، اس میں شادیاں مت کرو، ماہ محرم کے مہینے میں اپنے اوپر گوشت حرام کر لو، یہ ساری جو بھی خیالات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے. اور اللہ کے نبی نے اس چیز کے بارے میں کیا کہا؟ الطیرۃ شرکن، کسی بھی چیز سے برا تصور لینا، کسی بھی چیز سے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ شرک ہے. تو یہ چوتھی چیز تھی. 5ویں چیز، 1-2 چیزیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. محترم حاضرین، 5ویں چیز تعویذ. 5ویں چیز تعویذ. آج دیکھیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی اکثریت جو ہے تعویذوں پر، گنڈوں پر، نارلوں پر، گھر میں چبوترے وغیرہ پر، ساری چیزوں پر ہمارا ایمان بن چکا ہے، ساری چیزوں پر ایمان بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. عمومی طور پر تعویذ کی 3 قسمیں. تعویذ کی کتنی قسمیں ہیں؟ عمومی طور پر تعویذ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم، جس تعویذ کے اندر کچھ لکھا گیا ہو، قرآنی آیت ہو یا پھر تعداد وغیرہ ہو، نمبرز وغیرہ ہو، کوئی گنتی ہو، یقیناً یہ چیز بھی درست نہیں. پہلی تعویذ کون سی؟ تحریری تعویذ، جس پر لکھا گیا ہو، پیپر وغیرہ میں لکھ کر، اسے کسی میں لپیٹ کر، کپڑا اس پہ پہنا کر، دھاگا ڈال کر، اسے گردنوں کے اندر، ہاتھوں کے اندر، پیروں کے اندر باندھ کے پھرنا، یقیناً یہ تعویذ ہے اور یہ شرک کی اقسام میں سے ہے. اور دوسری تعویذ دھاگا،
کالا دھاگا، پیلا دھاگا، ہرا دھاگا، لال دھاگا، نیلا دھاگا، اس اعتبار سے باندھنا کہ اس دھاگے کو جب تک ہم لوگ باندھے رہیں گے کوئی بلا ہمیں چھو نہیں سکے گی، کوئی مصیبت آ نہیں سکے گی، ہمارا دکان مکان سب اچھا چلے گا، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی۔ ایک تعویذ جس پر لکھا گیا ہو پیپر میں، دوسری تعویذ دھاگا جو ہر قسم کا کالا یا پیلا نیلا جو بھی دھاگا ہو وہ دھاگا، اور تیسرا منکے اور پتھر۔ تیسری تعویذ کون سی ہے؟ منکے اور پتھر۔ منکے اور پتھر، بہت سارے لوگ پتھروں پر یقین کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعویذ کی شکل ہے۔ کالا پتھر، لال پتھر، نیلا پتھر، ہرا پتھر، مکۃ المکرمہ سے لائی ہوئی انگوٹھی بڑی بابرکت ہے، مدینہ شریف میں لی ہوئی انگوٹھی بڑی بابرکت ہے، اجمیر کا یہ کنکر ہے، گیسو دراج کا یہ کنکر ہے، خواجہ بندے نواز کے دربار سے لایا ہوا کنکر ہے، بڑا بابرکت کنکر ہے، بڑا بابرکت پتھر ہے، بڑا بہترین قیمتی نگینہ ہے۔ یقیناً اگر کوئی آدمی ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس اعتبار سے اسے پہن بھی لیتا ہے تو یقیناً یہ آدمی مشرک، یقیناً یہ آدمی مشرک ہے۔ محترم حاضرین، ذرا بتلائیے حجر اسود سے بڑا عظمت والا پتھر کوئی ہو سکتا ہے؟ حجر اسود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اسے چوم لیتا ہے، چھو لیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کو چومنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، حجر اسود سے خطاب کرتے ہیں، سارے لوگ اکٹھا ہیں، سارے لوگوں کے سامنے حجر اسود کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتھر میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو میں نے تجھے چومتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں۔ اگر اللہ کے نبی بوسہ نہیں لیتے، تجھے چومتے نہیں، تو میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا، میں تجھے کبھی بھی نہیں چومتا۔ آج ہم لوگ پتھروں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو تعویذ کلی طور پر جو بھی تعویذ پہن لے آپ، پیپر میں لکھی ہوئی ہو یا پھر دھاگے کی ہو یا پھر کنکر کی ہو، یہ سارے کے ساری چیزیں غیر جائز ہے۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو آدمی تعویذ لٹکا لیتا ہے، لٹکانے والی تعویذ، ہاتھ میں باندھنے والا دھاگا، انگوٹھی میں ڈالنے والا کنکر، یہ تعویذ کے ضمن میں ہے، جو بھی یہ کام کر لیتا ہے اس آدمی نے شرک کیا۔ تو محترم حاضرین، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخری چیز، عاملوں کے پاس جانا۔ عاملوں کے پاس ہمارے جو بھی معاملات ہیں عاملوں سے طے ہو کر آتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی فلاں عالم ہے اور جھاڑ پھونک بھی کرتا ہے، بڑا علم والا ہے، چلو اس کے پاس جاتے ہیں۔ میں گھر خرید رہا ہوں، کیا خریدوں یا نہ خریدوں؟ میں دکان شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا دکان لوں یا نہ لوں؟ تمام کے تمام معاملات، یہاں تک کہ ہمارے بچوں کی شادیوں کے معاملات جو ہوتے ہیں انہی کے پاس طے ہوتے ہیں، اور انہی کے فیصلوں پر ہم لوگ ہمارے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور تاریخ بھی وہی لوگ مقرر کرتے ہیں کہ اس مہینے میں رکھو، آئندہ مہینے میں اگر شادی رکھو گے تو زندگی اچھی چلے گی۔ کتنے ایسی زندگیاں ہیں جو آج الگ الگ ہو چکی ہیں ان عاملوں کے نام پر، ان عاملوں کے نام پر۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی عرافا فسألہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو کوئی شخص کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ دکھا کر اس سے سوال کرتا ہے، صرف اس سے سوال کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، وہ آدمی ہاتھ دکھانے والا 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا، صرف ہاتھ دکھا کر سوال کرنے سے، سوال کرنے سے۔ ابھی وہ جو بولا اسے مانا نہیں، وہ آدمی صرف سوال کرنے سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی کاہنا فسألہ عن شیء فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، اس سے سوال بھی کر لیتا ہے، سوال کرنے کے بعد وہ آدمی جو بولتا ہے اسے مان لیتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، جو قرآن نازل ہوئی ہے، اس قرآن کا، اس شریعت کا انکار کر دیتا ہے، یہ آدمی کافر ہو جاتا۔ سوال کرنے سے 40 دن کی نماز نہیں ہوتی،
سوال کرنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے، اس جواب کو مان لینا، اس پر یقین کر لینا، وہ آدمی دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند چور دروازے تھے جو چور دروازوں سے ذریعے سے شرک ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، ہمارے زندگیوں کے اندر شرک ایسا پیوست ہو چکا ہے، زندگیوں کے اندر نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اندر شرک نے جگہ بنا لی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ہمارا جائزہ لیں، ہمارا محاسبہ کریں، ہم لوگ ہمارے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم لوگ اصل توحید والے ہیں یا نہیں ہیں، منہج سلف کو اختیار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ کہیں ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں شرک تو داخل نہیں ہوا، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خالص توحید کو اپنائیں، اور جو بھی یہ شرک کے چور دروازے ہیں ان چور دروازوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو محترم حاضرین، آج کے جمعہ کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خالص توحید والے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ اختیار کرنے، صحیح عقیدے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جب تک ہم اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اور ہمارے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وتم وأكبر قوموا للصلاة.